شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوہم ایہم احسن عملا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیتی۔ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید ظلم و جبر کی علامت بن کر ابھرا، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے۔ کربلا کی تپتے ہوئے صحرا میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے میدان میں بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، گویوں کو ساتھ لایا تاکہ سفر آسانی سے گزرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک محفل لگا لی۔ حضرت امام حسین جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا، ایک خود پیتے ہیں۔ دوسرا حضرت امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ جب یزید کو شراب پیتے امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو سوچو یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ کیسے آتا۔ یزید شراب نوشی کرتا رہا اور امام حسین مسجد نبوی منبر رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے رہے۔ زمانے نے یہ بھی دیکھا، حسنین کریمین سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حسنین کریمین حجرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکل رہے ہیں۔ کم عمری کی وجہ سے کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ کے دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے حبیب کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر تھا، حسین ابن علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے تھے۔
حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کے اطراف میں بیٹھتے ہیں، حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی ہے حسین ابن علی کو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو نا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، مبارک حجرے میں دستک دی، حضور تشریف لائے تو چادر اوڑھی ہوئی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں ابھار تھا جیسے اندر کوئی ہو، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا آقا کریم چادر کے اندر کیا ہے؟ فکشفہ تو حضور نے چادر کو کھول دیا، فیض الحسن والحسین تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، ان کی محبت کا درس دیا، ان کی محبت کا سبق پڑھایا، فرمایا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے، ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم نے فرمایا فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بکاءہ یؤذین، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا، کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دے دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھیرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض پیش نہ کر سکا۔ خیر نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے دعا کروائی کہ نہیں کروائی، مغفرت کی دعا کروائی کہ نہیں کروائی، تو کیا جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو جواب کیا دوں گا، میں تو دعا کروا ہی نہیں سکا، چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قلت نعم، میں نے کہا جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کہا کام کیا ہے؟ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی حل ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال نے کہا تیری نظر تو سینے میں چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وہ تو ہو گیا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو،
ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل کبھی بھی نہیں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک طرف ناپاک یزید، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، فاطمۃ الزہرا کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں کو اپنے پاؤں کے اوپر رکھا، پھر فرمایا آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں جو ہیں حضور کے بطن اقدس پہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا اور آگے بڑھو، اور آپ کے وہ سینے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں آ گئے، پھر آپ نے بازوؤں سے ان کو بھینچ لیا اور اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور اس طرح جو ہیں وہ چوس رہے تھے جیسے کہ کھجور چوسی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنی زبان کے ذریعے اپنا لعاب دہن دے کر ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسین کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے۔ اس طرح نازوں سے پلے ہوئے حسین کو، محبتوں سے پلے ہوئے حسین کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین۔ یزید جب تخت پہ بیٹھا تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور وہ ولید بن عتبہ کو لکھتا ہے ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلاوا آتا ہے، آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عتبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت جو یہ پیغام پہنچا ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عتبہ نے مروان کو بھی بلاوا بھیج دیا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا تھا۔ ولید بن عتبہ نے کہا یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حاکم نے ولید بن عتبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے، جانے نہ دیا جائے، اگر یہ چلے گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، انہیں یہیں قتل کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی اور انہیں قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حاکم سے مخاطب ہو کر کہا مروان کیا بول رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا حسین ابن علی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے، میں یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کھجار سے محمدی شیر نکل آیا، اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، اب واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پر تلا ہوا ہے اور میں کسی صورت بیعت نہیں کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہمارے خون سے لالا زار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ سرکار دو عالم کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ دی ہوگی۔ حاجی 8, 10, 20 دن سکون کے لیے عارضی سکونت اختیار کرتے ہیں مدینہ میں، حضور کے شہر سے ان گلیوں سے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب وہ مسافر واپس آ رہا ہوتا ہے تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ حضور دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا۔
لیکن اس کے باوجود شہر رسول مدینہ پاک چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ جان بدن سے نکلتی ہے عازم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو کچھ دن وہاں رہتا ہے، پھر اس شخص کے لیے مدینے کو چھوڑ کر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حسین جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبی کے اندر پرورش پا کر جوان ہوتا ہے، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، جو اس بات کا علم و شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری حضور کے دربار میں حاضری ہے، دوبارہ اس شہر میں نہیں آنا ہوگا، کیا قیامت کا منظر ہوگا۔ اور رات کے وقت شہر مدینہ کو چھوڑ کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کو امام حسین صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذوالحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے ہیں۔ آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ آپ کے دوست عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یہ سارے روکتے ہیں، حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین ایک فرض نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبی کشتی کو بچانے دو۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی تھے کہ خبر آئی کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے ہیں، ابن جیانہ ابن زیاد کو تعین کر دیا گیا ہے، جو سخت گیر شخص تھا۔ اس نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو کوفے کے والوں کے دل بدل گئے، وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ کتنا دل سوز وہ منظر ہوگا نا کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، ترداد نہ داد دست در دست یزید، ابقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔